خواتین و حضرات، میرے مقالے کا عنوان ہے برطانیہ میں سماجی وارداتوں کا ادبی اور تخلیقی رد عمل۔ یہ مقالہ میں نے لکھا تھا کلکتے میں کانفرنس ہونے والی تھی اس کے لیے، اور یہ پھر مجھے ویزا نہیں ملا تو میں جا ہی نہیں سکی۔ اب یہ میری نئی کتاب جو آئی ہے تخلیقی تنقید، اس میں شامل ہے، تو میں نے اس میں تھوڑا مختصر کیا ہے ورنہ وہ بہت بڑا ہو جاتا۔ ادب کی بنیادی قدر تخلیق انسانیت ہے۔ اگرچہ جدید استحصالی فلسفوں نے زندگی کی قدروں کو ملیامت کر دیا ہے اور انسانی قدروں کی تعمیر کے بجائے صرف چند طاقتور قوموں کے مفاد کے لیے غیر مساوی فلسفے فروغ دیے جا رہے ہیں۔ انسانی تخریب کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ انسانی قدروں کی بقا خطرے میں ہے، خود انسانیت بھی خطرے میں ہے۔ طاقت اور جبر آج کی تہذیب کی سب سے بڑی قدر ہے۔ میرا یقین ہے کہ ادب شخصیت کے ذریعے زندگی کا اظہار ہے۔ زندگی میں جن سماجی، معاشی، معاشرتی قدروں سے لکھنے والے کا سابقہ پڑتا ہے وہ اس کے باطن میں موجود رہتی ہے۔ سماجی، معاشی اور معاشرتی قوتوں کے اندر ہونے والے تضادات انسانوں پہ اپنے اثرات ڈالتے ہیں اور ان سے عمل اور رد عمل کی صورت وجود میں آتی ہے، خواہ یہ خوشیاں ہوں یا محرومیاں۔ افسانوی ادب انہیں بے حد کامیابی کے ساتھ محفوظ کر لیتا ہے۔ اب تک کے فلسفے میں انسان کی مرکزیت مسلمہ تھی، اور اسی لیے ادبی تخلیق کار انہی قدروں کا حامل رہا ہے: اللہ، اس کی تخلیق اور انسان۔ اللہ اہم ہے، اس کی انسانیت بھی اہم ہے، اور احترام انسانیت اور تکمیل انسانیت کی بقا ادیب کا مطمع نظر رہا ہے۔ اسی لیے تاریخ و ادب کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ تاریخ ادیب کو سکھاتی ہے اور ادیب معاشرے کو سکھاتا ہے۔ اسی لیے یہ مقولہ مشہور ہے کہ ادب میں ہر چیز سچی ہوتی ہے ناموں کے سوا، اور تاریخ میں ہر چیز جھوٹی ہوتی ہے ناموں کے سوا۔ افسانوی ادب اپنے عہد کا سچا گواہ ہے۔ خصوصاً برطانیہ میں لکھا جانے والا ادب معاشرے کے باشعور افراد کی حیثیت سے یہاں کے ادیب ہر کرب کو اپنے باطن میں سمو لینے کا کرب اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، لکھنے والوں نے مختلف انداز میں انہیں بیان کیا ہے۔ یہ بھی میرا خیال ہے کہ ادب کتابوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے لکھا جاتا ہے، انسانوں کے بارے میں اور انسانوں کے لیے۔ خیر و شر کی آمیزش میں خیر کو اجاگر کرنے کا کام بہتر طور پہ ادیب انجام دیتا ہے۔ کم از کم اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ شر کو مسترد کرے اور خیر کو آگے بڑھائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خارج میں جو کچھ ہو رہا ہے ادیب کے باطن نے اسے کیسے محسوس کیا ہے۔ ایک ہی موضوع پہ دو افسانہ نگار واقعہ لکھتے ہیں اور اپنی شخصیت کے اختلاف سے ان کی حیت اور تاثر بدل جاتا ہے۔ اچھا اور کامیاب لکھنے والا لاتعداد انسانوں اور واقعات میں سے صرف ان چیزوں کو منتخب کرتا ہے اور اپنے طریقے سے اس کو پیش تک کرتا ہے جنہوں نے اس کے باطن کو تہ بالا کیا ہے۔ رولا بارٹ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب لکھنے والا کوئی کہانی لکھ رہا ہوتا ہے تو کہانی اسے لکھ رہی ہوتی ہے۔ جب سے تارکین وطن نے برطانیہ کو اپنا وطن بنایا ہے 4 قرنوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ سماجی تبدیلیاں دنیا بھر میں وقوع پذیر ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، لیکن اگر مقابلہ کیا جائے ہندوستان اور پاکستان کے ادیب نہ تو اتنی شدت سے ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، نہ ہی اتنی صورت سے واقعات کو افسانوں کا موضوع بناتے ہیں۔ اسی لیے کہ تغیرات کا مرکز برطانیہ ہے، بلکہ بہت سی محرکات کا مرکز بھی برطانیہ ہے۔ سیاسی سطح پہ برطانیہ میں تاریخ میں پہلی بار
مزدور پارٹی کی حکومت آئی، جب مزدور پارٹی واقعی مزدور تھی، لوگوں کے پاس اونچے آئیڈیل تھے اور معاشرے میں مساوات کا فلسفہ تیزی سے رائج پا رہا تھا۔ اس سے قبل عورتوں کو اچھی یونیورسٹیوں میں کیا بلکہ کسی یونیورسٹی میں بھی داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ عورتوں کی مزدوری مردوں کی نصف تھی۔ اس قانون مساوات سے ہم لوگ جو وہاں سے آئے ہم نے فائدہ اٹھایا، ہم تعلیم میں بھی اور تنخواہ میں بھی۔ بین الاقوامی ادبی سطح پہ اسپائیوار اور ایڈورڈ سعید کے بقول کثیر المعاشرتی روشن خیالی نئی استعماریت کی صورت اختیار کرنے لگی تھی۔ پھر ایڈورڈ سعید کا مضمون مستشرقیت بھی بہت تیزی سے رائج پا رہا تھا۔ فکری سطح پہ جدیدیت جو دو عالمگیر جنگوں کا مرثیہ اور دنیا کو گنگا کر دینے کی سازش تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور سرریلزم صرف فلموں اور مصوری تک محدود تھا۔ اس زمانے میں فرائڈ کے نظریات اور فیمنزم کی گرم بازاری تھی۔ فیمنزم کے بہت سے حماقت آمیز فلسفوں کے بعد جولیا کرسٹیوا نے ان پہ سنجیدگی سے لکھا، اور اس کی کتاب آن ویمن اور لبریشن اینڈ آپریشن 1977 میں بھی لیسبین نیشن میں اس گروہ کے نقطۂ نظر کو سمجھنے اور سمجھانے کی منطقی انداز میں کوشش کی گئی۔ اس گروہ کے حقوق کا بل بھی پاس ہوا ہم لوگوں کے سامنے، اور ان کو مساوی حقوق کا حقدار بھی دیا گیا۔ سیاسی سطح پہ اسرائیل کا مصر پہ حملہ اور مصر کی شکست، ان چیزوں نے ہماری نفسیات پہ اثر ڈالا۔ تارکین وطن پہ بہت اثر پڑا اور بہت سے افسانے اس موضوع پہ لکھے گئے۔ پاکستان کے دولت ہونے کا بھی افسانہ اور شاعری میں ماتم ہوا۔ ویتنام کی جنگ کو بھی ہم نے بڑے قریب سے دیکھا۔ نسلی حقوق کی برابری کا بل بھی ہمارے سامنے پاس ہوا۔ بلکہ مجھے یاد آتا ہے کہ میرا افسانہ کوئلہ بھائی نرا کبھی نہ لکھا جاتا اگر یہ مساوات کا بل پاس نہ ہوتا، تو وہ افسانہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوتا، جبکہ وہ کافی مشہور ہوا ہے اور بہت پسند کیا گیا ہے۔ افسانوی ادب کا تعلق براہ راست اپنے عہد سے ہوتا ہے، اور لکھنے والا یا والیوں کی تمنا ہوتی ہے کہ جس طرح زندگی، سماج، معاشیات، معاشرت اور ثقافت اندر ہونے والی تبدیلیاں، کشمکش اور محرومیاں واقع ہوتی ہیں اور وہ تجربہ کرتے ہیں، اسے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی افسانے اور کہانی کے اندر بیان کریں۔ برطانیہ میں لکھی جانے والی کہانیوں میں موضوعات کا تنوع پاک و ہند میں لکھی جانے والی کہانیوں سے زیادہ ہے، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ برصغیر کے نقادوں کو ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، جبکہ وہاں کے اکثر نقاد جو ہیں وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہاں کا لکھے جانے والا ادب سیکنڈ کلاس ہے۔ ہر افسانہ نگار کے ہر مجموعے کو پڑھنے والا ہی دیانتداری سے یہاں کے افسانوں کے بارے میں کچھ کہنے کا مجاز ہو سکتا ہے، جبکہ خود انڈیا پاکستان کے اکثر نقاد دوسروں کے لکھے ہوئے تبصرے پڑھ کر معیار مقرر کر دیتے ہیں۔ برطانیہ کے سب اچھے اور پرانے لکھنے والے وہی ہیں جنہوں نے 60 کی دہائی میں لکھنا شروع کیا۔ اس سے بھی قبل کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، کچھ افسانہ نگار ممکن ہے بہت پہلے لکھ رہے ہیں، ان میں فیروز مکھرجی اور انور نسرین کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے بہت کم لکھا اور بیچ میں لکھنا بھی چھوڑ دیا۔ ان خواتین نے